اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں آج کتاب الاذکار میں ہم ایک عظیم ذکر سبحان اللہ و بحمدہ کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ تو ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور ایسی زندہ ذات پر بھروسہ کریں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک عظیم ذکر ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی بات، اس کا فیصلہ اور اس کی شریعت ہر قسم کے عیب، نقص اور ظلم سے پاک ہے، اور وہ بحمدہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھلائی اور اچھائی کی ہر صفت اور خوبی موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر مسلمان اللہ تعالیٰ کے متعلق اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور ہر اچھی صفت کے ساتھ مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ کر کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، بالخصوص رزق میں برکت ہوتی ہے اور بے قرار دل کو سکون ملتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مبارک بول کو برکت سے بہت سی پریشانیاں دور فرما کر اجر و ثواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درجنوں مقامات پر اپنی تسبیح و تمجید کا حکم دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرشتے بھی یہی مبارک ذکر کرتے رہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ولی اور نیک پاک یہی ذکر پڑھتا آیا ہے، اور اسی کے پڑھنے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ آپ بھی اس ذکر کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ کا اپنے بندوں اور فرشتوں کے لیے چنا ہوا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا کلام بہت زیادہ فضیلت والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چن لیا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے ہاں بہت پیارا ذکر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کہا، کیا میں تجھے ایسا کلام نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا کلام یا ایسی کلام ضرور بتلائیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں بہت زیادہ پیارا کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ اصول رزق کے لیے عظیم ذکر۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کو کثرت اور محبت سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلد برکت والا رزق عطا کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں کئی ایک روایات ہیں، جن میں امام البانی نے ایک صحیح روایت کو نقل فرمایا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ سونے چاندی کے صدقہ و خیرات سے افضل ذکر۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھنا اللہ کے ہاں سونے چاندی کے خرچ سے بھی زیادہ محبوب عمل ہے، کئی بڑے اعمال کی کمی پورے کرنے والا ذکر۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو، زیادہ سخاوت نہ کر سکتا ہو، یا اس میں میدان جہاد میں اتر کر دشمن سے مقابلہ کی جرت نہ ہو، وہ شخص بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تینوں اعمال کا ثواب عطا فرما دیں گے، یا ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ گناہوں کی بخشش کا خزانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہوں۔ قیامت کے دن سب سے افضل۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، وہ قیامت کے روز سب سے افضل اعمال نامہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس سے بہتر اعمال نامہ اسی کا ہوگا جس نے یہ ذکر مقدار میں اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ جنت میں درخت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بالخصوص رزق کے اصول کے لیے اور دلوں کے سکون کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، اور جب مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ اور برکت والا رزق عطا کرے،
تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ کر بہت زیادہ پڑھتا رہے، اور جب مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اور دلی سکون عطا کریں، وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ پوری بصیرت اور کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بہت عظیم ذکر اور بہت بڑا نور کا خزانہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔